اترتا گیا یاد کر لیا گیا۔ آپس میں صورتیں تقسیم کر لیتے تھے، مصاحف بہت نہیں تھے، لکھی ہوئی تحریریں بہت نہیں تھی، کچھ لوگوں کے پاس کچھ صورتیں، کچھ لوگوں کے پاس کچھ صورتیں، تو جس کے پاس جو صورت ہوتی تھی اس کے پاس جا کے اس سے یاد کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ 70 صورتیں تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے یاد کی، باقی حضرت علی سے یاد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عامر کو جو ہے وہ تعلیم دینے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، کچھ لوگوں کو عزل و قارہ کے تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ جب رجی کے مقام پہ پہنچے عزل والے تو ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ 10 حفاظ صحابہ تھے۔ بنی عامر کو تعلیم دینے کے لیے 4 ہجری میں جن لوگوں کو بھیجا تھا، اس وقت کا جتنا قرآن اترا تھا اس وقت تک کا اتنا پورا کا پورا ان کو یاد تھا، اور وہ 70 تھے۔ بیر معونہ کے مقام پہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ احد کے میدان میں 70 سے کچھ زائد شہید ہوئے ہیں، اور ان میں سے کہا گیا کہ اکثر لوگ وہ تھے جو حفاظ تھے۔ جنگ یمامہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہوئی، ان میں سے 500 وہ تھے جو حفاظ تھے۔ 500 صحابہ حفاظ تھے شہید ہونے والے۔ جنگ صفین میں 30,000 قراء شریک تھے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قراء اس زمانے میں ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو قرآن مجید کے عالم و حافظ ہوا کرتے تھے۔ 30,000 کی تعداد جنگ صفین میں موجود تھی۔ تو قرآن مجید کی حفظ کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اور اس پہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کیسی بڑی دولت ہمارے خاندان میں عطا فرما دی ہے۔ اسی لیے کسی کا شعر ہے، وہ بہت پیارا شعر اس نے کہا، مجھے کافی پسند ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ ممتاز ہوتا پھر اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ وہاں مذہب کتابوں میں ہے، یہاں قرآن مجید سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ سن 863 ہجری سے لے کے سن 919 ہجری تک گجرات کے اوپر محمود بیگڑا کی حکومت تھی۔ اس کے بارے میں گجرات کے ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر ہوا، تو انہوں نے مجھ کو بہت عجیب و غریب واقعات سنائے تھے محمود بیگڑا کے۔ کہنے لگے کہ اس زمانے میں بادشاہوں کو زہر دے دیا جاتا تھا، حکومت کی لڑائی، قیادت کی لڑائی، تخت و تاج کی لڑائی میں، تو اس کی ماں نے اس کو بچپن سے قوی بنانے کے لیے مختلف نسخے استعمال کیے تھے۔ اس میں سے ایک نسخہ زہر کا نسخہ بھی تھا۔ محمود کو زہر دیا جاتا تھا، شروع سے تھوڑا 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 رتی رتی کر کے دینا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک بڑی تعداد، اس کی وجہ سے اس کا معدہ بہت قوی ہو گیا تھا، تو اس کی خوراک بھی بہت تھی، بہت لہیم شہیم تھا۔ لہیم شہیم کتنا تھا؟ اتنا کہ گھوڑے اس کا بوجھ نہیں برداشت کر پاتے تھے، اس لیے اونٹ پہ سوار ہوتا تھا۔ محمود بڑا علماء دوست آدمی تھا۔ ایک مرتبہ 26 رمضان 27ویں شب تھی، بادشاہ بیٹھا ہوا تھا تراویح کے بعد، اور علماء آپس میں اس کے کیسے انعامات دیں گے، ان کے خاندان والوں کو، ان کے ماں باپ کو کیسا اللہ رب العزت عطا، تو علماء تذکرہ کر رہے تھے، تو ایک دم سے رونے لگا، تو علماء ذرا ٹھٹک گئے، انہوں نے کیا بات ہے، تو کہنے لگا کہ اللہ نے اتنی حکومت دی، اتنا سب کچھ دیا، کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں، لیکن کل قیامت کے دن میں اس برکت سے محروم رہوں گا، اور میری اولادیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں، علاقے سنبھال لیے انہوں نے، لیکن کوئی ایسا نہ ہوا کہ مجھ کو اس فضیلت کا مستحق بنا جاتا۔ اس کا ایک بیٹا خلیل خان اسی مجلس میں اور بیٹوں کے ساتھ موجود تھا، اس نے کچھ نہیں کہا، وہ بڑودہ کا گورنر تھا، وہاں کا ذمہ دار والی تھا۔ رمضان ختم ہوا تو باپ سے اجازت لے کے اپنے علاقے میں چلا گیا، پھر اس نے قرآن مجید کا حفظ شروع کیا۔ کچھ دن گزرے تھے، ظاہر ہے شہزادہ تھا، کثرت سے قرآن مجید تلاوت کرنے کی وجہ سے، خصوصاً رات کو لوگوں سے چھپا کر شمع کی روشنی میں، اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ تو حکیموں نے کہا کہ یہ قرآن مجید کو بہت دیکھ کے تلاوت کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، کچھ دنوں کے لیے اس کی تلاوت موقوف کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ آنکھیں جاتی رہیں تو جاتی رہیں، میں رکوں گا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک رمضان آیا، وہ خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس واقعے کے بعد ایک رمضان گزر گیا،
دوسرے سال چند مہینے گزرے تھے، قرآن مجید اس نے حفظ کر لیا۔ اگلا رمضان آیا تو پھر وہ حاضر خدمت ہوا۔ پہلی تراویح تھی، شاہی امام مصلی پہ جانے لگا تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو تراویح میں سناؤں۔ بادشاہ کو خبر نہیں تھی۔ محمود سے کہا کہ اجازت ہو تو تراویح میں سناؤں۔ بادشاہ نے اجازت دی، مصلی پہ آیا۔ ایک رات میں اس نے پورا کلام مجید سنایا، شبینہ سنائی اس نے۔ ایک دن سنایا، دوسرے دن سنایا، تیسرے دن سنایا، 15 دن گزر گئے، روز ایک قرآن مجید تراویح میں سناتا تھا۔ 16ویں تراویح اس نے سنائی ہے، پورا قرآن سنایا 16واں۔ تو جب قرآن مجید سنا کے مصلی سے مڑا تو اس موقع پہ بادشاہ نے کہا کہ دربار لگایا جائے۔ محمود نے دربار لگوایا، دربار لگایا گیا۔ بادشاہ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا کہ تم نے ہم کو اس فضیلت کا حقدار بنایا جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے۔ میرے پاس کیا ہے، میں تمہیں کیا دوں گا؟ یہ ایک تخت ہے، یہ تم لے لو۔ اس کو تخت پہ بٹھایا اور خود جا کے سامنے بیٹھ کے بادشاہ بنایا اس دن سے اس کو۔ خلیل خان اس کے بعد محمود کی جگہ بادشاہ ہوا۔ ایسا متقی ہوا یہ نوجوان، وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ نعمت کی قدر کرنا، ایسا متقی پرہیزگار ہوا یہ شہزادہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا ایک خاص گھوڑا تھا جس کو سدھایا گیا تھا اس کی سواری کے لیے۔ ایک دن وہ سواری کے لیے جب اس کو لے کے نکلا تو گھوڑے کے چلنے میں کچھ تکلیف تھی۔ اس نے شاہی طبیب کے حوالے کیا، اس نے دیکھا اور کہا کہ اس کا علاج کرنا ہوگا۔ کچھ دن علاج چلا، علاج میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی تو شاہی حکیم نے اس کو شراب پلا دی۔ علاج کا آخری مرحلہ تھا، اس کو شراب پلا دی۔ خلیل خان کو بتایا گیا کہ آپ کے گھوڑے کو شراب پلائی گئی ہے۔ اس کے بعد سے ساری عمر وہ اس گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، ساری عمر صرف اس لیے کہ اس کے گھوڑے نے شراب پی لی ہے، وہ اس گھوڑے پہ نہیں بیٹھا۔ ایک روز بہت رو رہا تھا رات میں قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کے، ایک عالم ساتھ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو عابد زاہد آدمی ہیں، اتنا نہ رویا کیجئے، کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور رسالت معاف فرما گئے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہوگا جو ہلکا پھلکا ہوگا، میرے پیچھے تو اتنا دنیا کا کاروبار لگا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے اور اسباب شقاوت سے بچنا چاہیے۔ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن فضل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ شقاوت کی علامت کیا ہے، بدبختی کی علامت کیا ہے کہ جس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں؟ تو فرمایا تین چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو اس میں سے یہ ہے کہ یرزق العلم ویحرم العمل، آدمی کو علم تو دے دیا جائے مگر عمل سے محروم کر دیا جائے۔ دوسری بات فرمائی یرزق العمل ویحرم الاخلاص، آدمی کو عمل تو مل جائے مگر اخلاص سے محروم کر دیا جائے۔ اور فرمایا کہ یرزق صحبت الصالحین، صالحین کی صحبت ملے، ولا یحترم لهم، مگر آدمی ان کا احترام نہ کرتا ہو۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو شقاوت اور بدبختی کی علامتیں ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور یہ عجیب نعمت ہے، جتنی قدر کی جائے اتنا زیادہ ساتھ دیتا، اور ایسا ساتھ دینے والا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس کی قدر کی جائے تو دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال، رعب، دبدبہ سب جانتے ہیں۔ ان کے گورنر سے حضرت عمر کے بعد میں پوچھا گیا تھا کہ بھئی ایک بات بتاؤ، حضرت عمر کے زمانے میں بھی آپ گورنر تھے تو کیسا لگتا تھا آپ کو؟ تو کہنے لگے خدا کی قسم ایسا لگتا تھا کہ عمر کا ایک پاؤں مدینہ طیبہ میں، دوسرا ہماری گردن پہ رکھا ہوا، حالانکہ ہمارے درمیان میں سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا۔ ہر وقت ایسا لگتا تھا کہ ہماری گردنوں پہ ان کا پیر رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے نکلے، انہوں نے دیکھا مکے کا گورنر ساتھ میں سفر میں چلا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک جگہ مل گیا تو پوچھا تم کو مکہ کی گورنری دی ہے، تم یہاں ٹہل رہے ہو؟ یہاں کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں انتظام کر کے آیا ہوں۔ پوچھا کس کا انتظام کیا؟ کہ عبد الرحمن ابن ابزہ کو بٹھا کے آیا ہوں۔ کہ عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ایک آزاد کردہ غلام ہے، اس کو بٹھا کے آیا ہوں۔ پر میں خیر ہوئی، مکہ کے باشندوں کے اوپر تم نے ایک ایسے آدمی کو گورنر بنا دیا، اپنی جگہ پہ اس کو بٹھایا اور قائم مقام بنا کے۔ پر میں حضرت سن تو لیں، وہ ہم میں قرآن مجید کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے،
وہ ہم میں قرآن مجید کا سب سے زیادہ جاننے والا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عمر نے یہ کہہ کے پیش کی، خدا کی قسم اللہ کے رسول سچ فرما گئے ہیں، یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند کرے گا اور کچھ کو پست کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے پھر قبر کا معاملہ، جتنی قدر کرو، کتنی صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حفاظت کریں گی۔ میدان محشر میں بندہ پہنچے گا، اور میدان محشر میں پھر یہ ہے کہ وہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید آئے گا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ قرآن آ کے کہے گا کہ یا ربی حلہ، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ پہنا دیجیے، تو اللہ تعالیٰ فیلبس تاج الکرامہ، شرافت اور بزرگی کا تاج پہنائیں گے حافظ کو۔ پھر وہ کہے گا کہ یا ربی زد ہو، اللہ اور عطا فرمائیں، فیلبس حلت الکرامہ، پھر اس کے بعد آدمی کو جو ہے وہ شرافت اور بزرگی کی پوری پوشاک عطا فرمائی جائے گی۔ پھر قرآن کہے گا کہ مزید کچھ عطا فرمائیں، تو اب مزید کیا ہو، تو کہے گا کہ اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ رب العزت حافظ قرآن سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان سے درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کو اپنا امام بنائیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من جعل القرآن امامہ، جس نے قرآن مجید کو اپنے آگے رکھا، من جعل امامہ قادہ الی الجنہ، یہ اس کو جنت میں لے جا کے داخل کرے گا، ومن جعل خلفہ، اور جو اس کو اپنے پیچھے رکھے گا، ساقہ الی النار، وہ اس کو لے جا کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت بنے گا، یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، مستدرک حاکم میں آتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا جس نے نہیں پڑھا دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ تو فرمانے لگی قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں اتنے درجات بھی ہیں، جتنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجات بھی ہیں۔ عام امتیوں میں کوئی بھی آدمی قرآن مجید کے حافظ سے اوپر نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، آخری درجے پہ جا کے وہ رکے گا۔ آخری کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ محمد سے اور دیگر حفاظ سے یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کو باقی کیسے رکھیں۔ باقی رکھنے کے لیے بزرگوں نے ایک نسخہ جو بیان کیا ہے وہ بہت پیارا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ راتوں کو جاگنا شروع کر دو۔ اگر قرآن مجید کے ساتھ راتوں کو جاگا جائے گا تو قرآن مجید ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ایک بھاری کلام آپ پہ اتارنے والے ہیں، اس لیے رات کو اٹھنا شروع کر دیں، رات کی عبادتیں کریں۔ اور پھر وہ حدیث جس میں قرآن مجید کی شفاعت والی بات کہی گئی ہے، اس میں دونوں جو آ کے کہیں گے، روزہ تو کہے گا کہ میری سفارش قبول کریں، کیوں؟ میں نے اس کو دن میں شہوتوں سے روک دیا تھا، اور جب قرآن آئے گا تو قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، یہ مجھ کو لے کے پڑھتا رہتا تھا، قیام کرتا تھا، اس لیے میری سفارش قبول کریں۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ لا ينبغي لصاحب القرآن ان يجد مع من وجد ولا يجهل مع من جهل۔ اب اللہ نے ایک مقام دے دیا ہے، اب بہت احساس کرو تم عام انسانوں کی طرح نہیں رہ گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صاحب قرآن کو اس کا خیال کرنا چاہیے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے کہ صاحب قرآن حافظ کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اگر لوگ اس کے ساتھ جھگڑے کی بات کریں تو ان کے ساتھ جھگڑے کی بات نہ کریں، جہالت کی بات کریں ان کے ساتھ جہالت سے نہ پیش آئے۔ اب اس کا مقام الگ ہو گیا، اس کو لوگوں کے ساتھ ایک الگ انداز سے پیش آنا چاہیے۔ رہے ان کے والد صاحب، وہ ساری حدیثیں تو جو ہوتی ہیں کہ یہ تاج پہنایا جائے گا اور فلاں و فلاں، وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبع یجری للعبد اجرہن وہو فی موتہ بعد وہو فی قبرہ بعد موتہ، کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر انسان کے لیے جاری رہتا ہے حالانکہ آدمی اپنی موت کے بعد مر کے اپنی قبر میں جا چکا ہوتا ہے، پھر بھی وہ جاری رہتا ہے۔
فرمایا کہ من علم علما او حفر بئرا او اجرى نهرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد الموت. مجھے اس میں سے 3 باتیں بیان کرنی ہیں. جس نے کسی کو حافظ بنا دیا، فرمایا حدیث شریف میں کہ جس نے کسی کو کوئی علم سکھا دیا، اب اس سے بڑا علم اور کیا ہوگا. اس کا سلسلہ آخر تک جاری رہے گا، جب تک کہ وہ پڑھتا پڑھاتا رہے گا انشاءاللہ اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا. ایک بات تو ہو گئی. دوسری بات یہ فرمائی کہ اورث مصحفا، یا یہ کہ اپنے پیچھے کوئی قرآن مجید کا نسخہ وقف کر جائے، مصحف چھوڑ جائے، لوگ اس میں سے پڑھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اس کا بھی اجر تم کو ملتا رہے گا. اب حافظ تو خود قرآن ہوتا ہے، ایک مصحف کی کیا بات ہے. ایک اکیلا حافظ سینکڑوں حفاظ تیار کرتا ہے. اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. آپ اپنے پیچھے کوئی صحیفہ قرآن مجید کا چھوڑ جائیں. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بیٹا ہو جو مانگے. اب کوئی نیکوکار بیٹا ہو اور وہ مانگے اور دعا کرے، اس کو توفیق ملے اور وہ مانگ رہا ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے اپنے پیچھے کسی حافظ قرآن کو چھوڑا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے، یہ اپنی خانوادے کے لیے دعا مانگے یا نہ مانگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. جس کو قرآن مجید میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعا مانگنے سے مشغول کر دے، وہ قرآن کریم میں مشغول رہتا، مجھ سے مانگ نہیں پاتا، میں مانگنے والوں سے افضل اس کو عطا کروں گا. جو میں نے مانگنے والوں کو دیا اس سے زیادہ اس کو دوں گا. اب عامت الناس سے مجھ کو جو بات آپ سے، اپنے آپ سے، ہم سب سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، یہ ایک مجلس تھی حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی. اللہ اس کی برکتیں ہم لوگوں کو عطا فرمائے. دیکھیے اس کا احساس ہم کو بھی ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد میں بھی ایسا کوئی ہو، اس کا خیال ہونا چاہیے. اور یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی ہے. پہلے نقوش کے علم کا معاملہ تھا، پھر اس کے حفظ کرنے کا معاملہ تھا. اب اس سے آگے ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، وہ ان کو فارغ کریں تاکہ یہ قرآن مجید کے علوم کو بھی سیکھ سکیں. ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے، ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری ہے. لاک ڈاؤن نے بہت کچھ سکھایا، بہت سارے سبق سیکھے ہم نے اس پورے عرصے میں. اسی عرصے میں ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں اور میناروں کا شہر کہلانے والا یہ علاقہ، مسجدیں بند ہیں. کتنے لوگ ہیں وہ جنہوں نے اپنے گھروں میں علم تر کیف سے تراویح پڑھی یا تراویح نہیں پڑھی، انہوں نے محروم رہے قرآن مجید مکمل سننے سے. اور ان کو احساس ہوا کہ کاش کوئی ایک حافظ ہوتا تو آج میرا گھر بھی منور ہوتا، میرے گھر میں بھی اللہ کی کتاب پڑھی جاتی. اور بعض ایسے گھر بھی تھے جن کے ہر کمروں کے اندر حفاظ نے قرآن مجید سنایا. ایک ایک گھر میں 3 4 5 حافظ ہیں قرآن مجید سنا رہے. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم خود کوشش کریں کہ قرآن مجید، صحابہ کرام رضوان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ہیں، دیگر ہیں، ان کی عمروں میں حضور سے بہت کم تفاوت تھا. لیکن قرآن مجید ان لوگوں نے جب موقع ملا، جب عمر کوئی نہیں ہے پڑھنے کی، آپ جب چاہیں، جب سویرا ہے، خود بھی کوشش کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی کوشش کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ علماء اور حفاظ کی، دیگر لوگوں کی عزت اور ان کا احترام کریں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ناقدری کرو گے تو اپنے خاندان میں یہ نعمت نہیں آ پائے گی، اس لیے ناقدری مت کرو. دوسرے یہ یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ واکرام السلطان المقسط. فرمایا کہ یاد رکھو 3 لوگوں کی عزت، ان کی عظمت اور ان کی توقیر کرنا، یہ در حقیقت اللہ کی عظمت کا اظہار کرنا ہے. ایک تو یہ کہ وہ بوڑھا آدمی جس کو بڑھاپا اسلام کی حالت میں آیا ہو. دوسرا وہ حافظ قرآن جو قرآن مجید میں غلو نہ کرتا ہو اور اس کے ساتھ جفا کا معاملہ نہ کرتا ہو. اور تیسرا وہ بادشاہ جو عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرنے والا ہو. تو ان کا احترام ہونا چاہیے.
دارالعلوم جون پور میں ایک اس کے صدر مدرس تھے، ان کا نام تھا قاضی شہاب الدین۔ ابراہیم شرقی کا زمانہ تھا، قاضی شہاب الدین کی طبیعت خراب ہوئی، 840 ہجری کی بات ہے۔ جون پور میں ابراہیم شرقی کا زمانہ، قاضی صاحب کی طبیعت خراب ہوئی۔ کیسا احترام ہونا چاہیے، بادشاہ خود ان کے لیے چل کے آیا اور ان کے سرہانے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے دعا مانگی کہ اللہ شہاب الدین جیسے لوگ روز روز نہیں پیدا ہوتے۔ اور ابراہیم شرقی کا کیا ہے، ایک بادشاہ گیا دوسرا بادشاہ آئے گا، میں اپنی عمر قاضی شہاب الدین کو ہیبہ کرتا ہوں، آپ ان کو باقی رکھیے، مجھے دنیا سے اٹھا لیجیے۔ قاضی شہاب الدین شفا یاب ہو گئے اور ابراہیم شرقی کی وفات ہو گئی۔ اس کے اگلے سال قاضی کو اتنا صدمہ تھا قاضی شہاب الدین کو کہ اس کے بعد خوش نہیں دیکھے گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سلطان کے چلے جانے سے ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ اگلے سال قاضی صاحب کی بھی وفات ہو گئی۔ احترام ہو، اس احترام کا کیسا نمونہ سامنے آئے گا ہم نہیں جانتے۔ شہید قرآن کہتے ہیں مولانا محمد اسلم صاحب شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا عجیب و غریب عاشق قرآن آدمی تھا، پیروں سے معذور، لوگوں نے اس پہ بھی جفا کی کہ ان کو شہید کر دیا۔ ساری زندگی قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے۔ اپنے علاقے شیخوپوری کا ایک واقعہ سناتے تھے، عجیب و غریب واقعہ۔ کہنے لگے کہ اس زمانے کی بات ہے جب مدرسوں کے اندر مطبخ نہیں ہوا کرتا تھا، طلبہ پڑھنے تو آتے تھے مگر عمراء ان کے کھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ تعلیم کے بعد طلبہ کو جا کے ان کے یہاں سے کھانا لے کے آنا ہوتا تھا۔ ایک صاحب تھے، ان کو اس کا خیال اور احساس تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوں گے، وارثین ہوں گے، علوم نبوت کو حاصل کرنے والے ہیں، تو ان حافظوں کا اس نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں تمہارا کھانا خود جا کے امیروں کے دروازے سے لاؤں گا، تم نہیں جایا کرو، تم یہیں رہا کرو، میں تمہارے دروازے پہ لا کے پہنچا جایا کروں گا۔ تو روز وہ یہ خدمت کرتا تھا۔ اب وہ حافظ بیچارے نوخیز نوجوان، تو وہ مذاق میں اس کو کہتے تھے ہمارا بیل ہے، یعنی اس کو ہمارا بیل کہہ کے پکارتے تھے، آپس میں یہی کہتے تھے، سامنے نہیں کہتے تھے اس کے۔ ایک روز کہیں سے اس کو خبر لگ گئی کہ یہ سارے میں ان کی اتنی خدمت کرتا ہوں لیکن یہ تمام کے تمام یہ سارے لوگ جو ہے وہ مجھ کو بیل کہتے ہیں۔ بس بہت اس کے دل میں جو ہے وہ تکلیف پیدا ہوئی اور بہت رویا۔ رات سویا تو اس نے دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور پل صراط ہے اور لوگ اس پر سے گزر کے جا رہے ہیں آرام کے ساتھ، مگر میں اپنی کچھ مسائل کی وجہ سے پار نہیں ہو پا رہا ہوں، پھنسا پڑا ہوا ہوں شروعاتی میں۔ تو اس نے دیکھا کہ انہی حفاظ کی جماعت آئی اور وہ چلے جا رہے تھے ایک دم آرام سے، خوش و خرم۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے چیخ کے اس کو دیکھا تو چیخ کے کہا کہ ارے ہمارا بیل رہ گیا ہے، اور پھر وہ لوگ لوٹ آئے، انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور اس کے بعد مجھ کو اپنے ساتھ لے کے پل صراط کے پار اتر گئے۔ بس کہتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، گھبراہٹ کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مولانا اسلم صاحب بیان کرتے ہیں کہ اٹھا اور اٹھ کے بھاگا ہوا اسی وقت رات کے اس پہر ان حافظوں کے دروازے آیا اور کہا کہ تم بیل بولو یا کچھ بھی بولو، میں تمہاری خدمت کرنا نہیں چھوڑوں گا، میرے دل میں تم سے بغض آ گیا تھا، خدا کے واسطے معاف کر دینا مجھ کو، خدا کے واسطے معاف کر دینا۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، اللهم لك الحمد ثم لك الحمد فلك الحمد، قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن تردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده،
اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجئے۔ آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم اللہ، معاف کرنا آپ کو پسند ہے، اور اللہ آپ کو آپ کے پسندیدہ کاموں کے کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ پیارے اللہ، جب معاف کرنا آپ کو پسند ہے تو معاف فرما دیجئے، آج معاف فرما دیجئے، ہمارے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ کی کتاب کی تکمیل ہوئی، پڑھنے والے نے پڑھا، مشقتیں بھی ہوئی ہوں گی، راحتیں بھی ہوئی ہوں گی، اللہ پڑھنے والے نے سرد و گرم بھی دیکھا ہوگا، پڑھانے والوں نے مشقتیں جھیلی ہوں گی۔ پیارے اللہ، کوئی جان بوجھ کے تیری کتاب میں غلطی نہیں کرے گا، کوئی جان بوجھ کے تیری کتاب کے ساتھ آگے پیچھے کرنے کا معاملہ نہیں کرے گا۔ انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہو گئی ہوں درگزر فرما دیں، جو غلطیاں ہو گئی ہوں درگزر فرما دیں۔ پیارے اللہ، پڑھنا پڑھانا قبول فرما لیں، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیں، دنیا کے لیے سرخروئی کا سبب بنا دیں۔ پیارے اللہ، اخلاص عطا فرما دیں، اخلاص عطا فرما دیں، مقبولیت عطا فرما دیں۔ کریم اللہ، آپ بڑے بے نیاز ہیں، آپ کے ہاں مسئلہ قابلیت کا نہیں ہے، آپ کے ہاں مطالبہ مقبولیت کا ہے۔ پیارے اللہ، قابل تو دنیا کی نظر میں ہو گئے، اپنے ہاں مقبول فرما دیجئے، اپنے ہاں مقبول فرما دیجئے، اپنے ہاں مقبول فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے۔ کریم اللہ، انہوں نے سرد و گرم دیکھا، مشکل حالات بھی دیکھے، ہم جانتے ہیں انہوں نے ہمیں اچھا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پیارے اللہ، جو ہو سکتا تھا بہتر سے بہتر آپ کی توفیق کے مطابق انہوں نے کیا۔ اللہ، اگر آج کوئی خوبی ہم میں ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ ان کی اس توفیق کا نتیجہ ہے جو آپ نے ان کو دی تھی۔ انہوں نے ہمیں اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کی، اور اگر کوئی برائی ہے تو پیارے اللہ، آپ کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان سے باز پرس نہ فرمائیے گا، یہ ہماری غلطی ہے، انہوں نے تو چاہا تھا کہ ہمیں اچھا بناتے۔ پیارے اللہ، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ، خوب سارا رزق بھیج دیجئے، خوب سارا اجر بھیج دیجئے، خوب سارا نور بھیج دیجئے، خوب ساری بھلائیاں بھیج دیجئے۔ اور جب وہ حیران ہو کے کہیں کہ یہ کہاں سے لے کے آتے ہو، تو پیارے اللہ، آپ کو آپ کی عزت اور علو شان کا واسطہ کہلوا دیجیے گا کہ تیری اولاد تیرے لیے مانگتی تھی، تیرے لیے تیرا بیٹا مانگتا تھا۔ پیارے اللہ، ان کی مغفرت فرما دیں، ان کی مغفرت فرما دیں، ہمیں اپنے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا دیں، ہماری اولاد کو ہمارا مطیع و فرما بردار بنا دیں، ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیں۔ کریم اللہ، بہت نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں، کس قدر نعمتیں دی، کس قدر نعمتیں دی۔ پیارے اللہ، اب تو دن یہ آ گئے ہیں کہ اب نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹنے لگے ہیں، اور نعمتیں برتتے برتتے کمر جھکنے لگی ہے، بال سفید ہونے لگے ہیں، مگر نعمتوں کا سلسلہ نہیں رکا، روز نئی نعمتیں، ہر شب و روز نئی نعمتیں۔ پیارے اللہ، آپ نے اپنے کلام میں کہا ہے آپ عالم الغیب ہو، آپ نے اپنے کلام میں کہا ہے آپ کو سب پتہ ہے، آپ آنکھوں کی خیانت تک جان لیتے ہو، آپ دلوں میں چھپے ہوئے بھید جان لیتے ہو، آپ کو سب پتہ ہے ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، دنیا اچھا سمجھتی ہوگی، ہماری تنہائیاں اچھی نہیں ہیں، تو نے پردہ رکھا ہے تو لوگ ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، باپ گلے لگاتا ہے، ماں اپنے پاس بٹھاتی ہے، بہنیں عزت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ میرا بھائی کتنا اچھا ہے۔ لیکن پیارے اللہ، تو جانتا ہے کہ کیسے قصور ہم نے کیے ہیں، اس کے باوجود تو نے کوئی نعمت میں کمی نہیں کی۔ پیارے اللہ، اگر ماں کو پتہ چل جائے تو اپنے پاس سے بھگا دے، بہنیں کہیں گی کہ بھائی آپ ایسے ہو، کیسے ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ اللہ جی، آپ کو سب پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی دن نعمت کم نہیں کی۔
صبح پیٹ بھر کے نکلتے ہیں اپنے گھر سے، دن بھر نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر جب رات کو گھر آتے ہیں تو دسترخوان پہ نعمتیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ کون سی رات ایسی ہے جس رات گرم کھانے نہیں ملے اور نرم بستر نہیں ملا، سر پہ چھت نہیں ہوئی؟ کوئی رات ایسی نہیں میرے اللہ، روز آپ نے آرام سے رکھا، عافیتوں کے ساتھ رکھا۔ پیارے اللہ، آج بس اتنا کہنا ہے، تیری رحمت اتر رہی ہوگی، جہاں کچھ لوگوں کو ملے گی ہمیں محروم نہ فرمائیے گا، ہمیں محروم نہ فرمائیے گا، الگ الگ نہ کیجیے گا۔ آپ کا نبی کہتا تھا کہ علماء کے ساتھ بیٹھنے والا یہ علماء ایسے ہوتے ہیں، ہم قوم اللہ عشق جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ پیارے اللہ، علماء ہیں، حفاظ ہیں، تیرے دین کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اللہ اس سے اچھے سفارشی ہم کہاں سے لائیں گے؟ اللہ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، ہم سب کی آج مغفرت فرما دیجئے، ابھی معاف فرما دیجئے، اسی وقت معاف فرما دیجئے۔ اللہ، کسی نے کہا تھا کہ جب وضو کرو تو نوجوانوں کی طرح کرنا، اور جب نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح دھیرے دھیرے اور عافیت کے ساتھ سکون سے پڑھنا، لیکن جب اپنے رب سے مانگنا تو کسی بچے کی طرح مانگنا۔ آپ کو لگ لپٹ کے مانگنا پسند ہے، اللہ جی معاف کر دیں، آج تو معاف کر دیں۔ اللہ جی، پورا رمضان گزر گیا، اس موقع پہ کتنے رمضان میں دن ایسے آتے تھے، یہاں ختم قرآن کا موقع ملا، وہاں پہنچ گئے، وہاں تکمیل ہوئی، وہاں پہنچ گئے۔ اللہ جی، آج یہ موقع ملا ہے، آج معاف فرما دیں، اس تکمیل کو قبول فرما لیں۔ آپ تو ہیں ہی ہیں نقصان کو پورا کرنے والے، آپ نقصان پورا فرما دیتے ہیں، آپ کمی پوری فرما دیتے ہیں، ہمیشہ احسان فرماتے ہیں۔ کون کس نعمت کا مستحق تھا؟ سب تو آپ نے اپنے فضل سے دیا ہے، آج تک آپ ہی کے احسان کا سہارا رہا، اور آگے بھی آپ ہی کے احسان سے بگڑی بنے گی۔ صحت اور شفا کی دولت عطا فرما دیں، جو علم دیا ہے عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ کریم اللہ، مزید نفع بخش علم عطا فرما دیں، بے نکاحوں کو جوڑے عطا فرما دیں۔ کتنی بچیاں اللہ بیٹھی ہوئی ہیں، روتی ہیں، فریاد کرتی ہیں، ان کے ماں باپ کے ساتھ دکھ محسوس کرتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دعا کر دینا، رشتے آ جائیں، ہماری بچیاں بھی رخصت ہوں۔ کریم اللہ، ہر بچی کا مستقبل روشن فرما دیں، ہر بیٹی کا مستقبل روشن فرما دیں۔ کریم اللہ، بے نکاحوں کو جوڑے عطا فرما دیں، جن کے پاس جوڑے ہوں اسباب مہیا فرما دیں۔ کریم اللہ، ہماری تجارت کو سرخی اور تیزی عطا فرما دیں، مندی سے حفاظت فرمائیں، حلال و حرام کی تمیز عطا فرما دیں، حلال و حرام کی تمیز عطا فرما دیں، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیں، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیں، مقروضوں کا قرضہ غیب سے ادا ہونے کی سبیل پیدا فرما دیں۔ پیارے اللہ، آپ بہت کریم ہیں، ہمیشہ کرم فرماتے رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، لیکن اپنی سفید پوشی کی وجہ سے انسانوں کے سامنے نہیں کہہ پاتے۔ آپ سب جانتے ہیں پیارے اللہ، اور آپ کو سب پتہ ہے پیارے اللہ، کتنی نعمتیں ہم خود جانتے ہیں، سینکڑوں اور ہزارہ نعمتیں ہیں جن کے لیے کبھی دامن تیرے سامنے پھیلایا نہیں گیا، ہاتھ تیرے سامنے پسارے نہیں گئے، لیکن تو نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ اللہ، ان ساری جائز خواہشات کو پورا فرما دیجئے، ناجائز کو آرزو اور تمنا نہ بننے دیجئے۔ کریم اللہ، زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے، ایک احساس غالب ہوتا جاتا ہے، جانے کب زندگی کا آخری وقت آ جائے گا، کہاں ہوں گے، کوئی 2 گھونٹ پانی پلانے والا بھی ہوگا یا نہیں، کوئی کلمہ کی تلقین کرنے والا بھی ہوگا یا نہیں، ہوش ہوگا یا بے ہوشی ہوگی، پتہ نہیں کس کیفیت میں تیرے پاس آنا ہوگا۔ اللہ، غفلت کی موت سے حفاظت فرمائیے گا، غفلت کی موت سے حفاظت فرمائیے گا، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے گا۔ اللہ، کیسی کیسی خوشی ہوگی وہ خوشی کہ ساری زندگی ایک احساس رہا کہ جانے کیسا وقت ہوگا، اور اخیر وقت پہ آپ کا فرشتہ آ کے کہہ دے کہ تو ہے گنہگار، چل، لیکن تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے۔
پیارے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیے گا، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے گا۔ ظاہر بہت اچھا بنایا تو نے بہت اچھی صورت عطا فرمائی ہے، باطن بھی اچھا فرما دیجئے، باطن بھی اچھا فرما دیجئے۔ کریم اللہ آپ نے اچھا خانوادہ عطا فرمایا، ماں باپ اچھے عطا فرمائے۔ پیارے اللہ باپ نے گود میں لیا تو سب سے پہلے تیری کبریائی کے کلمات کہے تھے، ماں ہمیشہ تیرا تذکرہ کرتی رہی، بھائی تو نے وہ دیا جو تیری یاد دلاتا ہے، میں نے وہ تھی جنہوں نے گود میں لیا تو تیری لوری سنائی۔ پیارے اللہ اس سے حسین تصور اور کیا ہوگا کہ ٹھوکر بھی لگی تو تیرا نام لے کے رونا سیکھا، ٹھوکر لگی تو تیرا نام لے کے رونا سیکھا۔ پیارے اللہ اب موت کے وقت اپنے نام سے محروم نہ فرمائیے گا، زوال نعمت سے پناہ عطا فرمائیے گا، زوال نعمت سے پناہ عطا فرمائیے گا، نعمت پہ شکر قبول فرمائیے گا، نعمتوں کے برتنے کا سلیقہ عطا فرمائیے گا، اور آخرت میں نعمتوں پر ہم سے حساب نہ فرمائیے گا۔ کریم اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔